ایک خوبصورت دریا کے کنارے ایک خوبصورت بچی کھیل رہی تھی جس کا نام حلیمہ تھا، جو کہ بالا خاتون کی بیٹی تھی۔ لیکن کوئی وہاں موجود تھا جو خاموشی سے اسے کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آلگن خاتون قبیلے کی خواتین کے ساتھ مل کر کھانا تیار کر رہی تھیں کہ دریوں میں اپنا چہرہ چھپائے کائی قبیلے کی ایک خاتون کو دکھایا جاتا ہے جس کی آنکھوں میں شیطانیت بھری ہوتی ہے۔ حلیمے کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر جب اس عورت نے اپنا چہرہ دکھایا تو وہ کوئی اور نہیں بازنطینی ملکہ صوفیہ تھی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ صوفیہ جو دنیا کی نظروں میں کئی سالوں پہلے مر چکی تھی، صوفیہ بہت ہی ہوشیاری سے آلگن خاتون کے ساتھ کھڑی اپنی جاسوسہ کو دیکھتی ہے اور پھر حلیمہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ کب اور کیسے اسے وہاں سے اٹھا لے جائے۔ اچانک آلگن خاتون کو حلیمے کا خیال آتا ہے جس کی نگرانی کی ذمہ داری بالا خاتون نے آلگن خاتون کو سونپی تھی۔ تو وہ صوفیہ کی جاسوسہ کو کہتی ہیں کہ ذرا سالن کا خیال رکھنا، میں ابھی آتی ہوں۔ اور پھر جیسے ہی آلگن حلیمے کی طرف بڑھتی ہے تو صوفیہ اپنی جاسوسہ کو اشارہ کرتی ہیں کہ سالن گرا دو تاکہ حلیمہ تک آلگن نہ پہنچ سکے۔ اچانک کھانا گرتے دیکھ کر آلگن واپس پلٹتی ہیں تو صوفیہ موقع کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے حلیمہ کے پاس پہنچتی ہے اور حلیمہ سے کہتی ہے کہ سیب کھاؤ گی؟ حلیمہ سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے، لیکن صوفیہ سیب کو پیچھے کر دیتی ہے اور حلیمہ سے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری والدہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں، تو کیا تم میرے ساتھ اپنی والدہ کے پاس چلو گی؟ یہ کہہ کر صوفیہ حلیمہ کو اپنے پاس بلاتی ہے اور حلیمہ صوفیہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ صوفیہ حلیمہ کو لے کر جنگل کی ایک سائٹ پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس نے پہلے ہی اپنی سواری کو تیار کی ہوئی تھی۔ اس سواری میں صوفیہ نے بالکل حلیمہ کی عمر کی ہی ایک بچی کو مار کر اسے لٹایا ہوتا ہے تاکہ بالا خاتون کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے۔ صوفیہ حلیمہ کا تعویذ اتار کر اسے چھپا لیتی ہے اور اس کے گلے میں سلیبی لاکٹ پہنا دیتی ہے۔ پھر حلیمہ کے جوتے اتارتی اور پھر اپنی جاسوسہ سے کہتی ہے کہ حلیمہ کے کپڑے اس مری ہوئی بچی کو پہنا دو اور اس کے جوتے بھی اسے پہنا دو اور اس بچی کو وہیں پھینکاؤ جہاں سے ہم حلیمہ کو لے کر آئے ہیں، تاکہ مری ہوئی بچی کو دیکھ کر اس کی والدہ کو یقین ہو جائے کہ یہ اسی کی بچی ہے۔ اور پھر یہ کام اپنی جاسوسہ کو سونپ کر صوفیہ حلیمہ کو وہاں سے لے جاتی ہے اور حلیمہ اپنی والدہ اور والد سے جدا ہو کر بہت دور چلی جاتی ہے۔ یہ سب صوفیہ نے اس لیے کیا ہوتا ہے تاکہ وہ بالا اور عثمان سے انتقام لے سکے۔ کیسا انتقام دوستو؟ آئیے ذرا تفصیل سے جانتے ہیں۔ عثمان بے نے کرولس عثمان سیزن 1 میں صوفیہ کے قلعے کو فتح کرنے کی غرض سے صوفیہ کے قلعے پر حملہ کیا۔ صوفیہ جان بچانے کی غرض سے بھاگ رہی تھی کہ عثمان بے نے صوفیہ کو آواز دی تو صوفیہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کا راستہ روکو عثمان کو، لیکن صوفیہ کا پیچھا کرتے کرتے آخرکار عثمان بے صوفیہ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ عثمان بے صوفیہ سے کہتے ہیں کہ تم کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتی، آج موت تمہارا راستہ روکے گی۔ پھر عثمان بے اور صوفیہ میں لڑائی ہوتی ہے اور عثمان بے صوفیہ کے پیٹ میں تلوار گھونپ دیتے ہیں اور تھپڑ مار کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ جیسے صوفیہ مر گئی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ صوفیہ پہ جب تلوار کا وار عثمان بے کی طرف سے ہوتا ہے تو اس وقت صوفیہ کی جو ماں بننے کی صلاحیت ہے وہ صوفیہ کھو چکی ہوتی ہے۔ صوفیہ اب دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، تو اسی بات کا اس کو دکھ اور درد تھا کہ وہ اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے حلیمہ کو عثمان اور بالا سے دور کر دیا، تاکہ جس طرح سے صوفیہ تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہی تھی اسی طرح بالا اور عثمان بھی تڑپ کے زندگی گزارے۔ تو دوستو، یہ وجہ تھی جس وجہ سے حلیمہ کو صوفیہ نے اغوا کیا اور اس کے ماں باپ سے دور کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارا کنیکشن بنا رہے۔
اور دوستو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔